السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اچھی TRP سے منسلک 10 پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ حاجی مشتاق کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جو لاہور سے ایک سیدھا سچا آدمی ہے، اور برینا ایک افغانی لڑکی جو مدد کی ضرورت ہے۔ حاجی مشتاق ایک 51 سالہ پنجابی بیچلر ایک سادہ اور ضدی زندگی گزارتا ہے۔ جب تک وہ برینا سے ملا نہیں، اس نے مردان کے لیے ایک دینی سیر پر جایا، جہاں اس نے اس کے بھائی سے مسجد میں اپنی رہائش کے دوران ملا۔ نمبر 9، تقدیر۔ کہانی الزا رومیسا کے بارے میں ہے، جو خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے اور اپنے اس کے 2 بڑے بھائی بہت پیار کرتے ہیں۔ بعد میں وہ سمیع اسد سے ملتی ہے، ایک کاروباری شخصیت جو اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ مسائل کا سامنا کرتی ہے، حالانکہ وہ اپنی بہترین کوشش کرتی ہے کہ وہ سب کو خوش رکھے۔ نمبر 8، تیرے عشق کے نام۔ نوجوان اور ناسمجھ رتبہ کی محبت کی کہانی ان کے خود کے بھائی کے ذریعے دیر سے تدریجی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں ازکا ہمیشہ سے رتبہ کے پاس زیادہ دولت، طاقت اور سب سے زیادہ التمش کی محبت کی وجہ سے حسد کرتی ہے۔ ایک بے وقوف اور شیطانی منصوبوں کے بنیادی بندل باندھ کر ازکا نے التمش کو اختیار میں لانے کے لیے رتبہ کے خلاف جھوٹ اور بدنامی کا مرکب اختیار کیا۔ آخرکار التمش نے رتبہ کے ساتھ شادی کر لی، جس سے اس کے ساتھ اس کی ملکیت لے جانے والے جائیدادوں کی حصول کی توقع تھی۔ ازکا کو یقین تھا کہ وہ جیت گئی ہے اور آخرکار رتبہ کو شکست دے دیا ہے، کیونکہ وہ غریب لڑکی کو اپنے ماموں بھائی کی ساتھ شادی کر دیے گیا تھا، جس کے بارے میں وہ بچپن سے مذاق اڑاتی رہی تھی۔ یشما گل کی ازکا نے اپنے کردار کو دیکھنے والے ناظرین کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ بنانے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا، اور وہ اس کام کو بہترین طریقے سے کرتی رہی ہے۔ نمبر 7، جھوم کا محبت رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں سفر، جو دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے، جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے، جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کے تعلقات پروان چڑھتے ہیں، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ ان کے درمیان عمر کے نمایاں فرق کے باوجود آریان اور مریم کی ایک دوسرے کے لیے محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ ایک ساتھ ایک غیر روایتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کی محبت سماجی اصولوں کا انحراف کرتی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے تعصبات اور توقعات سے تعصبات کو چیلنج کرتی ہے۔ نمبر 6، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف، بدنام اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ دور عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے، جو اپنے چاچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دور عدن اپنے چیلنجوں اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے، جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہشیں رکھتا ہے۔ اس محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دور عدن مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتی ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دور عدن کی صورت میں دیا گیا تھا۔ جلد ہی تبریز کی نیم دلی اور حرص کی صورت میں متضاد وفاداریاں دور عدن کے ساتھ اس کے تعلقات میں جھلکنے لگتی ہیں۔
نمبر 5 کچھ انکہی۔ عالیہ سجل علی ایک متوسط طبقے کی نوجوان عورت ہے جو اپنے والدین آغا جان سید محمد احمد اور شمو بیگم ارسا غزل اور اس کی 2 بہنیں سمیہ میرا سیٹھی اور تانیہ قدسیہ علی کے ساتھ رہتی ہے۔ عالیہ مضبوط ہے، رائل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی کمائی کرنے والی ہے۔ آغا جان اپنے گھر کے لیے جائیداد کا مقدمہ لڑ رہی ہیں جو ان کے بقول ان کے مرحوم والد نے انہیں مکمل طور پر دیا تھا۔ آغا جان کے پاس اپنے والد کی وفات سے قبل یہ گھر تحفے میں دیے جانے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، جس پر ان کے دوسرے بہن بھائی اعتراض کرتے ہیں اور اپنے جائز حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے اخلاق اسے غیر قانونی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اسے موقع ملا اور اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وہ پورا گھر خرید سکے۔ اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور اس عدالتی کیس کو لڑنے اور اسے بچوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کی کوشش میں کئی آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 بیبے باجی۔ بیبے باجی ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں بیبے باجی اپنی 4 بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے جو جلد ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ ان کی بیماری کے بعد بیبے باجی اپنے خاندان کو سنبھالنے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ بیبے باجی جن کے بڑے 3 بیٹے شادی شدہ ہیں، مشترکہ خاندانی نظام میں اپنے بچوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بیبے باجی کے شوہر کے انتقال کے بعد تمام بیٹیوں نے جائیداد سے اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے۔ یہ سب بیبے باجی کی بہو کی وجہ سے ہوا۔ بیبے باجی نے اپنے بیٹوں کو ملانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ بے گھر ہو کر اولڈ ایج ہوم چلی گئیں۔ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد تینوں بیٹوں کو اپنی ماں کی اہمیت کا احساس ہوا، تاہم تب بہت دیر ہو چکی تھی اور آخرکار بیبے باجی کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3 رضیہ خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر میں روشنی بن گیا۔ نمبر 2 جنت سے آگے۔ تبسم مغل رمشا خان ایک درمیانی طبقے کی کالج کی طالبہ جنت علی خان کبرا خان کو آئیڈیل کرتی ہے جو ایک مشہور مارننگ شو کے میزبان ہیں۔ تبسم کے گھر میں کئی مسائل ہیں جیسے اس کے بھائی کی بے روزگاری، اس کی بڑی بہن کی شادی اور ان سب میں سب سے بڑا اس کے گھر کی غربت ہے کیونکہ اس کے والد نوکری سے ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ اس کی منگنی اپنے کزن فاروق تلاش سے ہوئی ہے جو اس سے غیر مشروط محبت کرتا ہے اور اس کی ہر مانگ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دوست کی مدد سے اسے معلوم ہوا کہ جنت علی خان کو اپنے بچوں کے لیے ایک آیا کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے لیے اپنے کام کے مصروف شیڈول کے ساتھ ان کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا مارننگ شو عوام میں مقبول ہے، ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ چارٹ پر ٹاپ پوزیشن برقرار رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مشہور شخصیت بن جاتی ہے۔ اس سے اس کے شوہر نعمان گوہر رشید کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ساتھی زارا صبور علی کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمبر 1 جیون نگر۔ جیون نگر نامی ایک افسانوی قصبے میں سیٹ کریں۔ یہ ڈرامہ بابر شاہ کی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ شخص جو کرپٹ گنڈوں اور اپنی بستی کے معصوم لوگوں کے درمیان آہنی پردہ ہے۔ یہ غیر متوقع روایتی قصبہ جلد متعلقہ سماجی مسائل کا مرکز بن جاتا ہے جو اکثر شناختی بحران، سماجی طبقاتی تقسیم، صنفی دقیانوسی تصورات جیسے قالین کے نیچے دب جاتے ہیں۔ جیون نگر کے جذبات، طنز مزاح اور سماجی تبصرے کے درمیان میں تجربہ اور حیرت ہے۔